سے 37 روپے بچ گئے۔ بیوی صاحبہ نے کہا شیخ صاحب مبارک پوری صاحب 37 روپے بچ گئے ہیں، تو انہوں نے آگے سے خط لکھا بولیانی صاحب کو، شیخ صاحب 37 روپے کم آپ نے 100 سے مجھے کرنے ہیں، کیونکہ میرا خرچے سے 37 روپے بچ گئے ہیں، مجھے زیادہ پیسے نہیں بھیجنے، اتنے بھیجا کرو 37 روپے کسی اور جگہ کام کر لو۔ حضرات گرامی، یہ جو پہلے میں نے سب سے بات کی وہ اللہ مخلصین سے کام لیتا ہے، اللہ درد دل رکھنے والوں سے کام لیتا ہے، پیسہ پوسا نہیں چاہیے۔ وہ انہوں نے کتاب لکھی، شائع ہوئی، دنیا میں ایسی شرح مرآب جیسی مشکات پر کوئی حاشیہ شرح ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، میاں نذیر حسین محمد دہلوی کا ایک عظیم شاگرد امام محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ یہ مدارس میں پڑھا رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے مبارک پور کے اندر ایک چھوٹا سا کارا مسجد میں ایک عابد لگا کر بچے پڑھو مجھ سے قرآن و حدیث فقہ وغیرہ پڑھانی شروع کر دی۔ کھپیاں والا فیروز پور میں ایک گاؤں ہے، وہاں کے نمبردار عبداللہ کھپیاں والوی نے خط لکھا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کو اور کیا کہا، شیخ صاحب آپ بڑے قابل ہونہار ہیں، میاں صاحب کے شاگرد ہیں، شمس الحق عظیم آبادی کے ساتھ آپ نے علوم معبود لکھی، آپ نے فتاوی نظیریہ مرتب کیا، بیشیوں آپ نے چھوٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ کو ماہانہ پیسے میں بھی دیا کروں گا، کوئی بات نہیں، آپ علامہ ریبوی حنفی کی کتاب آثار السنن پر رد لکھیں۔ علامہ ریبوی حنفی نے بلوغ المرام کے انداز میں حنفی مسائل کے دلائل جھوٹے ضعیف کو مرتب کرنا چاہا۔ انور شاہ کشمیری صاحب نے مدد کی، نشانیاں لگا دی، بیٹا یہ ہمارا دلائل ہے، بلوغ المرام کے مدی مقابل آثار السنن لکھ دو، شائع کر دی، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، اس کا رد لکھو۔ مبارک پوری صاحب نے جواب دیا، ٹھیک ہے میں خط جواب لکھتا ہوں، جواب لکھنا شروع کر دیا۔ ابکار المنن فی تنقید آثار السنن کے نام سے جواب لکھنا شروع کر دیا۔ ابھی آدھا جواب لکھا تھا، کھپیاں والوی رحمہ اللہ کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی کہ یہ تو بڑا قابل انسان ہے، یہ تو محدث ہے، ایسے بڑا کام لینا چاہیے۔ مبارک پوری صاحب میرا مشورہ ہے جتنا یہ کام ہو گیا بس کر دینا ہی کافی ہے۔ اہل نظر کے لیے اتنی کتاب جو پڑھ لے گا اس پر آثار السنن کی حقیقت واضح ہو جائے گی، دفاع کریں، مزید کام نہ کریں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے آپ ترمذی پر حاشیہ لکھیں، سنن ترمذی کی شرح لکھیں۔ مبارک پوری صاحب نے جواب دیا کہ محترم میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، ترمذی کی شرح لکھنے کے لیے کافی کتابیں چاہیے، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ عبداللہ کھپیاں والوی صاحب نے کہا کتابوں کی پریشانی نہیں لینی۔ انہوں نے کنگنپور ضلع قصور کا ایک مشہور شہر کنگنپور، وہاں کے محمد کنگنپوری سے رابطہ کیا اور کہا مولانا صاحب آپ مبارک پوری صاحب کے معاملے میں جو بھی کتاب ان کو چاہیے وہ کتابوں کی فہرست بنا کر میرے پاس لائیں، وہ جہاں سے بھی کتاب ملتی ہے جلدی سے جلدی وہ کتابیں اکٹھی کر کے مبارک پوری صاحب کو پہنچائے جائیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے ایسے کیا، کافی کتابوں کا ذخیرہ یہ کھپیاں والوی کے پاس جمع ہو گیا۔ انہوں نے اردو پر لاد کر 2 دن اردو پر سارا مکتبہ لاد کر مبارک پوری صاحب کے شہر میں بھیج دیا، کہا لو اب شرح لکھنی شروع کرو، اب آپ کا پڑھانا ختم ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے ہمارے محدثین کی خدمات، یہ تحفۃ العابدی جو سنن ترمذی کی شرح ہے عرب و عجم میں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو رہی ہے، ہر مکتبہ کوشش کرتے ہیں میں شائع کروں، علماء، اساتذہ، محدثین، محققین اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عبداللہ کھپیاں والوی صاحب رحمہ اللہ
جب وہ پاکستان کو نا ہجرت کر کے آ رہے تھے راستے میں شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات گرامی، جب اس کتاب کو مکمل لکھ لیا مبارک پوری صاحب نے، اس کو شائع کرنا تھا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تو غریب ہوں، لاکھوں روپے چاہیے کتاب شائع کرنے کے لیے. ذہن میں آیا کلکتہ میرے دوست ہے، شیخ برادری ہے، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. ساری کتاب سارے رجسٹر اٹھائے، کلکتہ والے دوستوں کے پاس چلے گئے. انہوں نے آگے سے کہا محترم حالات بڑے ٹائٹ ہیں، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، چلو پھر کبھی دیکھی جائے گی. اس کی پیشین گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہوں گے، دین کے لیے تعامل لینے کی غرض سے لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ بہانہ بنا دیں گے چلو کل کرانا، کل ملاقات کر لینا. اسی طرح آج کل ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. کلکتہ والوں نے مایوس کر دیا. پھر اللہ سے دعا کی اجازت کو شائع کروانا ہے. پھر ایک دیہات میں شیخ صاحب کے اشار پڑھا کر رہے تھے، اس گاؤں کے پاس اس گاؤں میں چلے گئے، لوگوں کو درس دیا. لوگوں، میں نے بڑا لمبا سوال لگا کر مشکا سنن ترمذی کی شرح میں نے لکھی ہے، اس کو شائع کرنا چاہتا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہماری مدد کریں. وہاں ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا شیخ صاحب میں کوشش کر کے اس کو شائع کرواؤں گا، آپ اپنے گھر چلیں، میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا، ایک گھڑا لیا، گھڑا پرانے زمانے والا گھڑا مسجد میں لا کر رکھ دیا. لوگوں سے کہا لوگوں میں بھی حسبی توفیق اس میں پیسے ڈال رہا ہوں، جتنی اللہ کو توفیق دے اس گھڑے کو ہم نے کرنا ہے. اللہ اکبر. جتنی کو توفیق میری مرد اور روزانہ اس گھڑے میں پیسے ڈال رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ سنن ترمذی کی ایک عظیم شرح تحفۃ العبد شائع ہو جائے. جب گھڑا مہینے میں بھر گیا، اس نوجوان نے گھڑا اٹھایا، مبارک پوری صاحب کے سامنے جا کر پڑھ دیا، شیخ صاحب جتنا کام ہوتا ہے وہ تو کرواؤ، اگلے مہینے میں اور گھڑا بھر کے لا رہا ہوں. حضرات